بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الوجہ پاکستان کا جو پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں یہ بہت مختصر ہے، اور اس کا جو مین مقصد ہے کہ جو آج ہم ایک سچویشن میں پاکستان گھرا ہوا ہے اور جس کا کوئی وے آؤٹ سمجھ نہیں آ رہا، اور ایک ٹینشن اور ایک تناؤ کا ایک عالم ہے، اور تمام جو گروپس ہیں اس میں فریقین ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ جو جھوٹے ہیں وہ جھوٹ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جو سچے ہیں ان کا پرسان حال کوئی نہیں، اور جن کا کام ہے اداروں کا وہ اپنا کام کر نہیں رہے۔ تھوڑی بہت جوڈیشری ہلی ہے تو اس کے ہلنے سے ہی پوری سوسائٹی میں وہ لوگ جو کہ اپنی من مانی کرنے کے عادی تھے وہ جوڈیشری کے خلاف انہوں نے پلاننگ کرنی شروع کر دی ہے۔ یہ آج کی ہماری کیفیت ہے، لیکن یہ بڑی معمولی بات ہے، کوئی بہت بڑا سانحہ یا بہت بڑا پرابلم نہیں ہے۔ قوموں نے اس سے بہت بڑے جو پرابلمس تھے ان کو اوور کم کیا۔ جاپان کی مثال ہے، دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کی مثال ہے، اس کے علاوہ کئی اور ملک، ترکی آپ کے سامنے ہے، ایران بہت مشکلات میں اپنی کس طرح حکومت چلا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، تکلیفیں، پرابلم ہر ملک کو ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو پاکستان کا لائے عمل ہونا چاہیے، یہ ایک جینون اور صحیح معنوں میں پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے ایک تمام جو فریقین ہیں، جس میں سیاسی پارٹیز ہیں، جس میں آرم فورسز ہیں، جس میں جوڈیشری ہے، یہ ایک اس نقطے پہ اکٹھے ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نے پاکستان کو سنبھالنا ہے اور اس کو ترقی دینی ہے۔ تو کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں ہے، اتنا سا پرابلم ہے کہ 2024 کا الیکشن جو ہے اس میں بے انتہا ریگنگ ہوئی، اور اس نیت سے کروائی گئی۔ تمام گروپس، تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک سائڈ پہ ہو گئی، وہ اس دھاندلی میں شامل تھے، ان کی کانسنٹ تھی، فوج ان کے ساتھ تھی۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ جو اس وقت کی پارٹی ہے تحریک انصاف، جو کہ ایک بہت پاپولر پارٹی بن چکی تھی، کہ وہ جیت جائے گی، اس کو ہم نے جیتنے نہیں دینا۔ اگر وہ جیت گئی تو وہ اپنی مرضی کی پالیسیز اڈاپٹ کرے گی جو کہ ملک کے لیے تو بہتر ہوں گی، شاید ہمارے لیے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کے لیے بہتر نہ ہو۔ یہ بہت معمولی سا پرابلم ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ سب کچھ ہو گیا، الیکشن ہو گئے، ابھی 4 مہینے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھ لیا ملک میں کوئی خاطر خواہ واضح کامیابی ہمیں نہیں ملی، نہ ہی وہ سیاسی پارٹیاں جن کو دھاندلی کر کے جتوایا گیا ان کے پاس کوئی پروگرام ہے، نہ ہی وہ کوئی پروگرام دے سکی۔ دیکھیں، اگر وہ ٹیک آف کر جاتی، وہ کوئی اچھا پروگرام دیتی، وہ اچھی حکومت کی ایک سمت کا تعین کرتی تو کوئی وجہ نہیں تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، دھاندلی ہوگی، پہلے بھی الیکشن میں بہت دھاندلی ہوئی ہیں پاکستان میں، ہم برداشت کرتے، قوم برداشت کرتی ہے، چلو یار بہتری ہو رہی ہے۔ دیکھیں، جب بہتری بھی نہیں ہو رہی، اب پوری قوم میں ایک ڈویژن آ گئی، ایک تناؤ آ گیا، ایک ٹینشن آ گئی، تو اس ٹینشن میں رہ کے آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے۔ کوئی پروگرام نہ میاں نواز شریف صاحب دے سکے، نہ پرائم منسٹر صاحب دے سکے، نہ ہی پنجاب میں کوئی اچھا پروگرام آ سکا۔ اب عدالتیں، ایک تبدیلی آئی، عدالتیں جو ہیں وہ تنگ آ گئی، کیونکہ عدالتوں کو بھی انہوں نے چھیڑنا شروع کر دیا، ان کو بھی بیس کرنا شروع کر دیا جس طرح سیاسی پارٹیوں کو کرتے ہیں۔ تو وہ تنگ آ کے انہوں نے کہا جی ہم انصاف کریں گے، جو تھوڑا بہت ہے، 100% انصاف تو کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک بے چینی بھی آ گئی، اس بے چینی میں جو کام تھوڑا بہت ہو رہا تھا وہ بھی نہیں ہونا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اس کو چھوڑ دیں، یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ ایک گول میز کانفرنس بلائیں جس میں تمام سیاسی پارٹیز ہوں، افواج پاکستان کا نمائندے ہوں، جوڈیشری کے نمائندے ہوں، اور یہ مل کے بیٹھ کے ایک جو پاکستان کی صحیح پرابلم ہے اس وقت، سب سے بڑا پرابلم ہے کہ فیئر الیکشن، فری اینڈ فیئر الیکشن۔ 2 صورتیں ہیں، یا تو ایک سپریم کورٹ کا کمیشن بن جائے جو کہ 2024 کا جو فروری کا الیکشن ہے اس کی دھاندلی کی چھان بین کرے۔ اگر وہ نہیں بنانا، جو کہ اب تک بن جانا چاہیے تھا، اور یہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ہمارے، یہ ان کی ایک
میں کیا کہوں، کیا کہہ سکتا ہوں؟ ان کی نالائکی کہہ لیں، ان کی زیادتی کہہ لیں ملک کے ساتھ. بھائی ایک دھاندلی اس لیول کی ہوئی ہے، آپ کے پاس اپلیکیشنز آئی ہیں تو آپ کیوں نہیں کمیشن بنایا اب تک؟ آپ اس کا مطلب ہے آپ بھی شامل ہیں اس میں. اس کا پھر یہی مطلب نکلتا ہے نا. جب آپ ایک صحیح کام نہیں کرتے تو ان کو چھوڑ دیں. جو کسی نے الیکشن کمیشن نے کیا، جو سپریم کورٹ نے کیا، کوئی بات نہیں. پہلے بھی پاکستان میں یہ سب کچھ کرتے آئے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ جو گول میز کانفرنس ہے وہ دو ایشوز پہ بات کرے، فیصلہ کرے. یا تو سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن بنے جو کہ فروری 2024 کے الیکشن کی چھان بین کرے. نمبر 2، اگر یہ نہیں کرنا تو اسمبلیاں توڑ کے نئے الیکشن کروائے جائیں، فیئر اینڈ فری الیکشن کروائے جائیں. دیکھیں ایک بات واضح ہے، اگر الیکشن فیئر نہیں کروانے، اس سے بہتر ہے کہ افواج پاکستان مارشل لا لگا کے اپنی مرضی کا ٹائم لیں، 2 سال 3 سال حکومت کریں. اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو ویری گڈ، ویلکم. اگر نہیں ہوتے تو پھر مہربانی کریں، پھر اس چیز کو چھوڑ دیں، پھر سیاست میں دخل اندازی مت کریں، اور صرف اچھے کام ہیں کریں. جہاں کوئی خرابی ہو رہی ہے اس کو چیک کریں، آرام سے سمجھائیں پرائم منسٹر صاحب کو، چیف منسٹرز کو. یہ ایک بات ہے. دوسری بات جو ہے تعلیم اور صحت کے لیے بجٹ دگنا کریں. اور تیسری جو ہماری فائنینشیل کنڈیشن ہے، دیکھیں 9,000 ارب ہماری انکم ہے، 10,000 ارب ہمارا تخمینہ ہے اس سال کا 24-25 کا، تو 19,000 ارب جو ہے ہمارا روپے جو خرچہ ہے. آپ فوری طور پہ اپنی اخراجات کو اپنے ریونیو کلیکشن کے مطابق کریں. جہاں سے مرضی ہے کٹ کریں، کوئی کچھ نہیں ہوتا. تنخواہیں کم کریں، افواج پاکستان کی تعداد کم کریں، سول بیوروکریسی کو کم کریں، پینشن کی رقم گھٹا دیں. جو یہ آئی پی پیز ہیں جو کہ ان کے پیچھے ہمارے سیاستدان ہیں زیادہ، کچھ تو چائنا کے بھی ہیں سیاستدان ہیں جو انڈائریکٹلی وہ سائفن کر رہے ہیں جو پیسہ ہمارا نیشنل انکم ہے. وہ اب بس کریں، خدا کا خوف کریں. بہت کچھ انہوں نے کما لیا، اس کو ختم کریں ایشو کو باہمی رضامندی سے. تو اس کو یہ جو ہر سال بجٹ کا ڈیفیسٹ پورا کرنے کے لیے قرضہ مانگنا پڑتا ہے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اس کے بعد نوجوانوں کے لیے ایک لائحہ عمل بنائیں. 60% آپ کی پاپولیشن نوجوان ہے، 30 سال سے کم عمر کی ہے. وہ پاپولیشن آپ سے روایتی جو آپ کے حربے ہیں ان سے مطمئن نہیں ہوتی. ہماری فوج، ہمارے بزرگ وہ ہوتے تھے، وہ مان لیتے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں. 3 مارشل لا لگے، بہت لمبی ڈیوریشن کے 31 ایئرز. وہ قدرے میں کہوں گا جرنیل بھی اچھے تھے جو موجودہ ہماری لاٹ ہے، ان سے بہت بہتر تھے. کم از کم انہوں نے اکنامک مینجمنٹ اچھی کی. جو بھی وجوہات تھی، افغان وار تھی، امریکہ پیسے دے رہا تھا، جو بھی ہے. ایوب خان کا دور، زراعت کی ترقی، انڈسٹری کی ترقی، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہوا. جنرل ضیاء الحق نے بھی اچھی حکومت کی، پیسے کی کمی نہیں آنے دی. مشرف صاحب نے 2/3 میجارٹی کی حکومت توڑی میاں نواز شریف کی، لیکن پتہ نہیں لگنے دیا. 10 سال بہترین گزارے، پاکستان کو اکنامک پرابلم نہیں آیا. تو بھائی موجودہ حالات بدل گئے ہیں. اب آپ کو لون کوئی نہیں دے گا. اس لیے نہیں دیں گے کہ آپ لون جو روزمرہ کا ایکسپینڈیچر ہے اس پہ لگا رہے ہیں. لون ہوتا ہے کسی بڑے پروجیکٹ کے لیے، ڈیمز بنائیں، بڑے انڈسٹریل زون بنائیں، کوئی بڑی انڈسٹری لگائیں. وہ نہیں ہے. تو اپنے اس کا ایک ہی حل ہے کہ قوم تنگ ہوگی، برداشت کریں گے، سب برداشت کریں گے. سب سے پہلے آرمی سے شروع کریں جو سب سے طاقتور ادارہ ہے. آدھی آرمی ختم کر دیں، آدھی سول بیوروکریسی ختم کر دیں. اس نے آج تک کیا کام کیا؟ 75 ایئرز ہو گئے. سول بیوروکریسی نے جو پاکستان آج ہمیں دیا ہے وہ ایک ناکام پاکستان ہے. اس کے ادارے ناکام ہیں، ہماری زراعت ناکام ہے، ہماری انڈسٹری ناکام ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ کام تھا سول بیوروکریسی کا، وہ نہیں کر سکے. تو اب خدا را ملک کے حق میں فیصلے کریں. یہ ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہے جو اس کے نوجوانوں کو جب ہم ان کے لیے لون کریٹ کریں، جو گاؤں کا نوجوان ہے، ان پڑھ نوجوان ہے، پڑھا لکھا گاؤں کا ہے، اس کو زراعت میں انسینٹیو دیں. اور 5-6 ایکڑ زمین ٹھیکے پہ لے کے اپنی فارمنگ کرے، ماڈرن فارمنگ کرے، درخت لگائے، سبزیاں لگائے، بیج اگائے، تاکہ وہ اچھے پیسے کمائے. اور جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کی
اس کا مداوع کریں. جو شہروں کے نوجوان ہیں جو زراعت نہیں کر سکتے ان کو کاٹیج انڈسٹری چھوٹا بزنس کرنے کے لیے 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ لون دیں. دیکھیں اخوت ایک ویلفیئر ادارہ ہے, وہ جتنے بھی لون دیتا ہے غریب آدمی کو دیتا ہے وہ 100% واپس کرتے ہیں بغیر کسی گارنٹی کے. اپنے نوجوانوں پہ اعتماد کریں, اچھے ڈرائیونگ اسکول بنائیں, اچھے اسکل لرننگ کے انسٹیٹیوٹ بنائیں. جو ہمارا یہاں پہ ڈرائیور ہو وہ جہاں بھی جائے مڈل ایسٹ میں یورپ میں اس کو فوری لائسنس ملے. تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ہوٹل مینجمنٹ ہے ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پہ ہمارے نوجوان بہت کم ہیں, اس میں ہمیں حصہ لینا چاہیے. آئی ٹی کے اچھے ادارے بنائیں, یہ گورنمنٹ اس پہ پیسے لگائے. تو یہ چیزیں فوری کرنے والی ہیں. اور اس کی لیڈ جو لے گئی, یہ انویٹیشن کون دے گا؟ یہ پاکستان کی افواج پاکستان دیں گی, آرم فورسز دیں گی. کیونکہ سب سے جو طاقتور ادارہ ہے یہ اس کا حق بنتا ہے, اس کا فرض ہے کہ جب بھی ملک پہ آنچ آئے, کوئی پرابلم آئے تو وہ انیشیٹو لے, وہ آگے بڑھے. تو اب خدا را اپنے اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ ذاتی فوائد کو بس کریں. ہر کسی نے اس ملک کو جی بھر کے لوٹا. اب 28 کروڑ عوام ہیں وہ بھوکی مر رہی ہے, 14 کروڑ عوام غریب ہے, ان پہ رحم کریں. اس سے پہلے کہ خدا کا کوئی عذاب ہے ہم پہ. خدا کا عذاب مختلف شکلوں میں آتا ہے, اس میں ملک ٹوٹ جاتے ہیں, نئے ملک بن جائیں گے, صوبے علیحدہ ہو جائیں گے. تو یہ پھر کیا رہے گا؟ کون یہاں پہ, کہاں فوج جائے گی, کہاں سول بیوروکریسی جائے گی, کہاں یہ سیاستدان جائیں گے؟ تو مہربانی کریں اور جھوٹے مقدمے جو بنائے ہوئے ہیں عمران خان پہ اس کو ختم کریں. کیا تماشا ہے, مطلب عدالت بھی جھوٹے مقدموں کو سن رہی ہے, پولیس دڑ دڑ FIR جھوٹیاں کر رہی ہے, تو کیا ملے گا اس سے؟ عوام کو کیا بتا رہے ہیں کہ یہ ہم کام کرتے ہیں؟ تو یہ میری ایک ریکویسٹ ہے, اور یہ انیشیٹو افواج پاکستان کو لینا چاہیے اور اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. کوئی بات نہیں, الیکشن پہ پہلے پیسے ضائع گئے, وہ ہم نے الیکشن ریگ کیا, دھاندلی ہوئی, اس نہیں کروانا چاہیے تھا. فوج کو خود حکومت کرنی چاہیے تھی. 70 ارب روپے ہم نے برباد کر دیا. پھر الیکشن پہ لگائیں, کوئی بات نہیں, پیسے لگائیں لیکن فیئر اینڈ فری الیکشن. جو پارٹی جیتی ہے اس کو گورنمنٹ کرنے دیں, اس کو معاونت دیں. آرمی کا کام ہے, ہماری جو ٹیررزم بڑھ رہا ہے, ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, وہ ٹیررزم پہ توجہ دے. ہندوستان دخل اندازی کر رہا ہے, ہندوستان کو جو کاؤنٹر انٹیلیجنس ہے ہماری اس پہ توجہ دیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک بہتر مستقبل کی طرف رواں ہوں. تھینک یو ویری مچ.